بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 47 ہے، اور یہ سبق جنس امتناع اور رد بالعیب کے متعلق ہوگا، یعنی رد کا ممتنع ہونا کسی عیب کی وجہ سے۔ تو اس جنس کو ہم نے 7 فصول میں تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے کتب فقہ میں بکھری ہوئی اس جنس کے متعلق تمام جزئیات کا ضبط کرنا آسان ہو جائے گا، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِ سے لے کر لحق شرع لا لحق ہی تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، الحق مرعی فی الوصف کما ہوا فی الاصل، کہ حق کی رعایت رکھی جائے گی اصل میں، وصف میں، جیسا کہ اصل میں رکھی جاتی ہے۔ اصل نمبر 2، حبس المشتری للمبیع یقطع حقہ فی وصف السلامہ، مشتری مبیع سلیم کا مستحق ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ حق ختم ہو جاتا ہے اس کے حبس کی وجہ سے، یعنی اگر وہ مبیع کو روکے رکھے، چاہے حقیقتاً ہو اور چاہے دلالتاً ہو، تو اس حبس کی وجہ سے اس کا یہ حق فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اصل نمبر 3، رفض الشیء رفض لاحکامہ، کسی شے کو ختم کرنا اس کے احکامات کو ختم کرنا ہے، یعنی اگر کسی شے کا وجود معدوم ہو جائے تو اس پر جو احکامات مرتب تھے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اصل نمبر 4، الشیء یتقرر بانتہائہ، کہ ایک چیز جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے وہ متقرر ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ اصل نمبر 5، الملک لا یثبت فی الہبۃ الا بعد القبض، کہ ملکیت ہبہ میں اسی وقت ثابت ہوگی کہ جب موہوب لہو اس پر قبضہ کریں، البتہ ایک صورت اس سے مستثنا ہے، وہ یہ ہے کہ الا انہ فی ہبۃ الولی للصغیر یثبت بنفس الایجاب، کہ ولی اگر صغیر کے لیے ہبہ کا ایجاب کرتا ہے تو نفس ایجاب کی وجہ سے اس میں ملکیت صغیر کی ثابت ہو جائے گی، اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصل نمبر 6، الحکم یبطل بزوال العلت، کہ حکم علت کے زائل ہونے کی وجہ سے باطل ہوگا۔ حکم کا در و مدار چونکہ علت پر ہے تو جب علت زائل ہوگی تو حکم بھی باطل ہو جائے گا۔ اصل نمبر 7، حبس البدل کا حبس المبدل، بدل کا محبوس رکھنا مبدل کے محبوس کرنے کی طرح ہے، جیسا کہ مبدل کو محبوس کرنے کی وجہ سے مشتری کا حق وصف سلامت ساقط ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر اس مبدل کا عوض اور بدل روکا جائے تو اس بدل کے روکنے کی وجہ سے بھی مشتری کا حق وصف سلامت ساقط ہوگا۔ اصل نمبر 8، نقد الشیء نقد باحکامہ و حقوقہ، کہ کسی چیز کو نقض کرنا، ختم کرنا، اس کے احکام اور حقوق کو نقض کرنا اور ختم کرنا ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز تو ختم ہو جائے لیکن اس کے احکامات اور حقوق باقی رہیں۔ اصل نمبر 9، الخصومت لا تکون فی ملک الغیر، کہ خصومت غیر کی ملکیت میں نہیں ہو سکتی بلکہ خصومت کے لیے ذاتی ملکیت کا ہونا ضروری ہے۔ آتے ہیں اس سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جن سے امتناع الرد بالعیب، کہ عیب کی وجہ سے رد کا ممتنع ہونا، تو اس جنس کو ہم نے کل 7 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، امتناع الرد لحق البائع كحدوث العیب عند المشتری، کہ رد کا ممتنع ہونا بائع کی حق کی وجہ سے ہو، جیسا کہ مشتری کے پاس مبیع میں کوئی نیا عیب پیدا ہو۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ عیب مشتری کی صنع سے نہیں ہوا ہے، مشتری کے تعدی کے بغیر ہوا ہے، تو اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا، اور اگر مشتری کی تعدی سے ہوا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا عیب قدیم کے ظاہر ہونے سے پہلے یا عیب قدیم کے ظاہر ہونے کے بعد۔ اگر عیب قدیم کے ظاہر ہونے سے پہلے ہیں تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر عیب قدیم کے ظاہر ہونے کے بعد ہے تو اس کو رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ فصل نمبر 2، امتناع الرد بانہاء الملک کالاعتاق، کہ رد کا ممتنع ہونا ملکیت کے ختم کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ غلام کو آزاد کرنا، تو اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ فصل نمبر 3، امتناع الرد بنقل الملک، ملکیت کے نقل کرنے کی وجہ سے رد کا ممتنع ہونا، تو اس صورت میں چونکہ مشتری حابس للمبیع ہو جائے گا تو اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔
فصل نمبر 4 امتناع الرد لحق الشرع الشریف کا صبغ الثوب، کہ رد کا ممتنع ہونا شریعت کے حق کی وجہ سے، جیسا کہ کپڑے کو اگر مشتری رنگ دے تو اس میں مشتری کی طرف سے چونکہ زیادتی ہوئی ہے، تو اگر اس زیادتی کے ساتھ واپس کرے گا تو یہ جو زیادتی ہے بلا عوض جائے گا، یہ ربا ہے، ربا شرعن حرام ہے، اس لیے مشتری کو واپس کرنے کا حق نہیں ہوگا کہ اس میں شریعت کا حق زائل ہو رہا ہے۔ فصل نمبر 5 امتناع الرد بالاتلاف، کی اتلاف کی وجہ سے رد کا ممتنع ہو جانا۔ اتلاف کی دو صورتیں ہیں کہ ایک اتلاف جائز ہو، مثلا مطعومات کی قبیل میں سے کوئی چیز خریدی اور پھر کھا لی، جیسے کہ گندم ہے، تو اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق امام صاحب کے ہاں نہیں ہوگا جبکہ صاحبین کے ہاں ہوگا۔ اور اگر اتلاف غیر جائز ہے، مثلا غلام کو قتل کر دیا، تو اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق بالاتفاق نہیں ہوگا۔ فصل نمبر 6 امتناع الرد بفوات المحل بآفت سماویت، کہ محل کا فوت ہونا اس کی وجہ سے رد ممتنع ہو جائے اور یہ فوت ہونا آفت سماوی کی وجہ سے ہو، تو اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ فصل نمبر 7 امتناع الرد لحبس المشتری، کہ رد کا ممتنع ہونا مشتری کے حبس کرنے کی وجہ سے ہو، مشتری نے مبی کو محبوس رکھا، چاہے حقیقتاً ہو اور چاہے دلالتاً ہو۔ حقیقتاً یہ ہے کہ اپنے پاس روکے رکھیں اور دلالتاً یہ ہے کہ آگے فروخت کر دیں، تو اس صورت میں نہ تو اس کا رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہے اور نہ ہی مبی واپس کرنے کا حق حاصل ہے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِ عَيْبٌ فاطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان ولا يرد المبيع، لأن في الرد إضرارا بالبائع لأنه خرج عن ملكه سالما ويعود معيبا فامتنع، ولا بد من دفع الضرر عنه فتعين الرجوع بالنقصان، إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه لأنه رضي بالضرر۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مشتری کے پاس مبی میں نیا عیب پیدا ہوا، پھر وہ مطلع ہوا ایسے عیب پر کہ جو بائع کے پاس تھا، تو مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا اور مبی واپس نہیں کرے گا، اس لیے کہ واپس کرنے میں بائع کا ضرر ہے، کیونکہ مبی بائع کی ملکیت سے صحیح سلامت نکلی تھی اور معیب ہو کر واپس ہوگی، لہٰذا رد ممتنع ہوا، اور مشتری سے ضرر دفع کرنا ضروری ہے، لہٰذا رجوع بالنقصان متعین ہوا، مگر یہ کہ بائع عیب جدید کے ساتھ مبی واپس لینے پر راضی ہو جائے، اس لیے کہ وہ اپنے ضرر پر راضی ہوا۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مشتری نے مبی پر قبضہ کیا اور پھر اس کے پاس اس مبی میں کوئی عیب پیدا ہوا اور پھر پتہ چلا کہ اس مبی میں تو بائع کے پاس سے بھی ایک عیب آیا ہے، تو اب اس صورت میں مشتری مبی واپس کرے گا یا رجوع بالنقصان کرے گا؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ مشتری کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہے، مبی واپس نہیں کر سکتا۔ رجوع بالنقصان کی تفصیل یہ ہے کہ مبی کی عیب قدیم کے بغیر قیمت لگائی جائے گی، مثلا 1000 روپے ہے اور عیب قدیم کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی، مثلا قیمت 800 بنتی ہے عیب کے ساتھ، تو ابھی مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بائع پر 200 روپے کا رجوع کرے، بائع سے 200 روپے واپس لیں، اور مبی واپس نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبی جس وقت بائع کی ملکیت سے نکل رہی تھی اس وقت اس میں ایک عیب تھا، دوسرے عیب سے یہ سالم تھا، اور اگر مشتری واپس کرے گا تو 2 عیوب کے ساتھ معیوب واپس کرے گا، اس میں بائع کا ضرر ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو مشتری کی ملکیت میں بھی تو معیوب مبی داخل ہو رہی ہے، تو اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اس کا ازالہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ وہ رجوع بالنقصان کریں۔ البتہ اگر بائع اسے عیب جدید کے ساتھ مبی واپس لینے پر راضی ہے، تو چونکہ وہ اپنے ضرر پر راضی ہے تو مبی اس کو واپس کی جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب لأنه امتنع الرد بالقطع فإنه عيب حادث. قال فإن قال البائع أنا أقبله كذلك كان له ذلك لأن الامتناع لحقه وقد رضي به. قال فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء لأن الرد غير ممتنع برضا البائع فيصير هو بالبيع حابسا المبيع فلا يرجع بالنقصان.
اور جس شخص نے کپڑا خرید کر کاٹا پھر اس میں عیب پایا تو وہ رجوع بالنقصان کرے گا، اس لیے کہ واپس کرنا کاٹنے کی وجہ سے ممتنع ہوا کیونکہ وہ عیب حادث ہے۔ پس اگر بائیں نے کہا کہ میں اسی طرح قبول کرتا ہوں تو اس کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ رد کا ممتنع ہونا اس کے حق کے لیے تھا اور اس پر راضی ہے۔ اگر بائیں نے کپڑا فروخت کیا تو وہ کسی چیز پر رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ واپس کرنا ممتنع نہیں ہے بائی کی رضامندی سے، لہذا مشتری مبی کے لیے حابس تصور ہوگا بے کی وجہ سے، پس وہ رجوع بالنقصان نہیں کرے گا۔ اس عبارت میں 3 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے کہ کسی نے کپڑا خرید کر کاٹا، پھر معلوم ہوا کہ اس میں ایسا عیب تھا کہ جو بائیں کے پاس سے آیا ہے، تو ابھی مشتری کو اس صورت میں رجوع بنقصان العیب کا حق حاصل ہوگا، اور رجوع بنقصان العیب کی وہی تفصیل ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس کپڑا کی عیب قدیم کے بغیر قیمت لگائی جائے گی، مثلا وہ 1000 روپے ہے، اور پھر اس عیب کے ساتھ لگائی جائے گی، مثلا وہ 800 ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو 200 کا فرق ہے مشتری اس پر رجوع کر لے گا اور بائیں سے واپس لے لے گا۔ لیکن مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کپڑا واپس کریں، اس لیے کہ بائیں کے قبضہ سے یہ کپڑا اس حال میں نکلا تھا کہ اس میں عیب قطع نہیں تھا۔ ابھی اگر مشتری واپس کرے گا تو اس عیب کے ساتھ واپس کرے گا، تو اس میں چونکہ بائیں کا ضرر ہے لہٰذا مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بائیں یہ کہیں کہ مجھے اسی عیب کے ساتھ قبول ہے اور یہی کٹا ہوا کپڑا میں قبول کرتا ہوں، تو اس میں یہ رد کا ممتنع ہونا چونکہ اس کے حق کے لیے تھا، واپس نہ کرنے کا حق یہ بائیں کے حق کے لیے تھا، تو جب وہ اپنے حق کے اسقاط پر راضی ہے تو مشتری کے لیے کپڑا واپس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مشتری نے یہی کٹا ہوا کپڑا آگے فروخت کر دیا تو واپسی کا حق تو کاٹنے کی وجہ سے ساقط ہو گیا تھا، اور رجوع بنقصان العیب کا حق جو ہے یہ حبس للمبی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ یہ ممکن تھا کہ بائیں اسی کٹے ہوئے کپڑے کو قبول کرتا، لیکن اس عیب کے باوجود بھی جب مشتری نے یہ کپڑا آگے فروخت کر دیا تو حابس للمبی ہوا۔ اور ہم نے پہلے اصل پڑھا تھا کہ اگر مشتری مبیع معیوب کو محبوس رکھے، اپنے پاس روکے رکھے، تو اس حبس کی وجہ سے اس کا سلامتی کا جو وصف کا حق ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اور اس حق کے ساقط ہونے کی وجہ سے رجوع بالنقصان کا مستحق نہیں رہے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ قال فإن قطع المشتري الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لت السويق بثمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه لامتناع الرد بسبب الزيادة، لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها لأنها لا تنفك عنه، ولا وجه إليه معها لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا، وليس للبائع أن يأخذه لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه۔ اگر مشتری نے کپڑا کاٹا اور سلوایا، یا اس کو سرخ رنگ دیا، یا ستو کے ساتھ گھی ملایا، پھر عیب کا پتہ چلا تو رجوع بالنقصان کرے گا، اس لیے کہ زیادتی کی وجہ سے رد ممتنع ہے، کیونکہ اس کے بغیر اصل کو واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ زیادتی اس سے جدا نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ بھی واپس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ زیادتی یہ مبیع میں داخل نہیں ہے، لہٰذا اصل سے رد ممتنع ہوا، اور بائیں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کپڑا اس زیادتی کے ساتھ قبول کرے، اس لیے کہ یہاں پر رد کا ممتنع ہونا شریعت کے حق کی وجہ سے ہے، نہ کہ بائیں کے حق۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مبیع میں مشتری کی طرف سے کوئی اضافہ کیا جائے، مثلا کپڑا خریدا تھا، کاٹنے کے بعد سلوایا یا رنگ لگایا، یا جو ہے ستو خریدا تھا اس میں گھی یا مکھن ملایا، اور پھر اس کو عیب کا پتہ چلا، تو ایک ہی راستہ ہے رجوع بالنقصان کا کہ مشتری رجوع بالنقصان کرے، اور رجوع بالنقصان کی وہی تفصیل ہے کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور باقی مبیع کا واپس کرنا، اس کے 2 راستے ہو سکتے ہیں، 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ یا تو اس اضافے کے ساتھ واپس کرے یا اس کے بغیر کریں۔ اگر اضافے کے بغیر واپس کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اصل اور اضافہ دونوں ایسے منظم ہو چکے ہیں کہ دونوں کو جدا کرنا ممکن نہیں ہے،
اور اگر اس اضافے کے ساتھ واپس کرنا چاہے تو شرعاً اس کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ جو اضافہ واپس کر رہا ہے بلا عوض ہے اور یہ ربا ہے، لہٰذا رد بالکل ممتنع ہے، کسی بھی صورت رد نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بائیں کہیں کہ میں اسی عیب کے ساتھ اس پر راضی ہوں، اس صورت میں بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ گزشتہ صورتوں میں اگر بائیں کے رضامندی سے یہ چیز واپس ہو سکتی تھی تو یہ اس کے حق کی وجہ سے تھا، اور اس صورت میں جو رد ممتنع ہے یہ شریعت کے حق کی وجہ سے ہے، کیونکہ ربا کی جو حرمت ہے یہ شریعت کا حق ہے، لہٰذا کسی بھی صورت یہ رد ممکن نہیں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي بَعْدَ مَا رَأَى الْعَيْبَ رَجَعَ بِالنُّقْصَانِ لِأَنَّ الرَّدَّ مُمْتَنِعٌ أَصْلًا قَبْلَهُ فَلَا يَكُونُ بِالْبَيْعِ حَابِسًا الْمَبِيعَ وعن هذا قلنا إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع لأن التمليك حصل في الأول قبل الخياطة وفي الثاني بعدها بالتسليم إليه۔ اگر مشتری نے کپڑا فروخت کیا بعد اس کے کہ عیب دیکھا تو رجوع بالنقصان کرے گا، اس لیے کہ رد اس سے پہلے ممتنع ہو چکا تھا اصلاً، لہٰذا یہ بے کی وجہ سے حابس للمبی نہیں ہوگا۔ اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ اگر کسی شخص نے کپڑا خریدا، کاٹنے کے بعد چھوٹے بچے کے لیے لباس سلوایا، پھر عیب کا پتہ چلا تو وہ رجوع بالنقصان نہیں کرے گا، اور اگر بیٹا بڑا ہو تو رجوع بالنقصان کرے گا، اس لیے کہ پہلی صورت میں تملیک خیاطت سے پہلے حاصل ہوا اور دوسری صورت میں بچے کو حوالہ کرنے کے بعد۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشتری نے مبی میں اضافہ کرنے کے بعد، یعنی کپڑا سلوانے کے بعد یا رنگنے کے بعد یا ستو میں گھی ملانے کے بعد کوئی عیب دیکھا اور پھر آگے فروخت کر دیا، تو اس صورت میں وہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، کیونکہ واپس کرنا، رد کرنا یہ تو اضافے کی وجہ سے پہلے ممتنع ہو چکا ہے، لہٰذا مشتری آگے فروخت کرنے کی وجہ سے حابس للمبی نہیں ہوگا، تو جس صورت میں وہ حابس للمبی نہ ہو وہاں پر اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوتا ہے۔ وعن هذا قلنا میں اسی ضابطے کی طرف صاحب ہدایہ نے اشارہ فرمایا کہ جہاں پر مشتری حابس للمبی ہو وہاں پر نہ تو وہ رد کر سکتا ہے اور نہ ہی رجوع بالنقصان کر سکتا ہے، اور جہاں پر حابس للمبی نہ ہو تو اس صورت میں رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ اور اس پر دو جزیات متفرعہ فرمائی ہے کہ ایک شخص نے اپنے ولد صغیر یعنی نابالغ بچے کے لیے کپڑا خریدا اور پھر سلوایا، سلوانے کے بعد وہ عیب پر مطلع ہوا تو اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر ولد کبیر کے لیے کپڑا خریدا، سلوایا، سلوانے کے بعد عیب پر مطلع ہوا تو اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں ولد صغیر کی صورت میں وہ اضافہ کرنے سے پہلے حابس للمبی بنا ہے قبضہ کے تام ہونے کی وجہ سے، کہ جب انہوں نے بچے کے لیے کپڑا خریدا، قبضہ کیا تو یہ بچہ بچے کی طرف سے بھی قبضہ ہوا، اور ہبہ کی صورت میں جب قبضہ ہو جائے تو ہبہ تام ہو جاتا ہے، تو جب ہبہ تام ہوا مشتری نے اضافے سے پہلے اس میں ایسا تصرف کیا کہ جس کی وجہ سے رد ممتنع ہے، لہٰذا وہ حابس للمبی ہوا، تو جس صورت میں حابس للمبی ہو اس صورت میں اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسری صورت میں یہ جو سلائی ہوئی ہے، کپڑے میں اضافہ ہوا ہے، وہ ہبہ تام ہونے سے پہلے ہوا ہے اور اس اضافے کی وجہ سے رد ممتنع ہوا، لہٰذا دوسری صورت میں مشتری یعنی باپ حابس للمبی نہیں ہوگا اور اس کو رجوع بالنقصان کا حق حاصل ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔